السلام علیکم ایوری ون، یو واچنگ سما پوڈ کاسٹ. میں ہوں فائزہ امداد. ویورز، پاکستان ہو یا ویسٹ، یہ جو طلاق اور خلا کا فیصلہ ہوتا ہے یہ عورت کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے. اور پھر دونوں سوسائٹیز میں کیا عورت کو یکساں تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو طلاق اور خلا کا فیصلہ لیتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کرتی ہیں، تو انہیں تشدد کا، دباؤ کا، غیرت کے نام پر قتل کا، آنر کلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویسٹ میں کیا قوانین موجود ہیں، عورت کو کس طرح سے تحفظ دیتے ہیں، اور پاکستان کا جو لا سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے، اس پر ایک تفصیلی گفتگو. آج کے پوڈ کاسٹ کے میرے مہمان ہیں محمد ذیشان ظفر. یہ امریکہ میں اٹارنی ہیں، انگلینڈ میں سولسٹر ہیں، اور پاکستان میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ذیشان؟ زبردست. آپ سنائیں. ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کرمنل لائر ہیں آپ؟ میں میری پریکٹس ہے فیملی کی، پراپرٹی کی اور کمرشل کارپوریٹ کی، تو اس میں زیادہ میری ایکسپرٹیز ہے. آئی ایم تھرڈ جنریشن لائر، لیکن شروع سے کچھ ایسے حالات تھے کہ بھی مجھے شوق تھا بولنے کا. اچھا. تو یا تو ایگزیکٹلی یا تو میں نے میڈیا میں جانا تھا، اچھا، یا میں نے وکالت کرنی تھی. تو وکالت ساؤنڈڈ لائک اے بیٹر پروفیشن، لیکن تھوڑی دیر میں میڈیا میں بھی رہا ہوں. اچھا، زبردست. بڑا اچھا. نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی امریکہ میں، نیو یارک میں، اور پھر انگلینڈ میں، اور پھر پاکستان میں آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے. اور مطلب یہ ہمارے لیے ایک نیا ٹاپک ہے. ہم ڈسکس کریں گے کہ باقی ملکوں میں، ویسٹ میں کس طرح سے جو ہے وہ خلا اور طلاق کے جو ہے وہ قوانین ہیں اور کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ذیشان، سب سے پہلے تو میں ایک سیریس ٹاپک کے اوپر پہلے تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ سننا چاہوں گی ویو. وہ یہ کہ جو بلوچستان میں ابھی بانو ساتکزئی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، کیا پاکستان میں عورت کو قانونی تحفظ نہیں حاصل؟ کیا یہ لا کا فلا ہے، سسٹم کا فلو ہے، یا کوئی خاتون کی اپنی غلطی ہے؟ خاتون کی اپنی غلطی تو میں بالکل آئی ووڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو سے دیٹ. یہ معاشرے کی ایز اے ہول غلطی ہے، اور جتنی شفافیت سے وہ چیز ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سب نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. آپ یقین کریں، میں نے جتنی دفعہ بھی وہ ویڈیو دیکھنے کی کوشش کی، میں اس کو پورا دیکھ نہیں پایا. جتنا دردناک وہ ایک انسیڈنٹ ہے، اور جتنا اس پہ افسوس کیا جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ جہالت جتنی ہے اس پہ افسوس کیا جائے. جہالت کی انتہا دیکھیں کہ والدہ اب آ کر یہ بیان دے رہی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے اس نے غلط کیا، اور سردار کی رہائی کا وہ مطالبہ کریں. آپ دیکھیں، والدین تو میں کہتا ہوں وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ ان کا صرف امیجن کریں کہ وہ ان کے اندر کیا دل ہے، کیا احساس ہے کہ وہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور ہونے دے رہی ہیں. صحیح بات. بال میں تو آئی ایم ایٹ لاس آف ورڈس کہ میں اس کی کتنی مذمت کروں، کتنا ایک غلط حادثہ ہوا ہے. میں کہتی ہوں قانون بعد کی بات ہے، پہلی چیز تو انسانیت ہے نا. پہلی چیز انسانیت ہے، بلکہ آئی تھنک کہ وہ شعر ہے نا کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو بس یہی ہے کہ انسان کے اندر سے اگر انسانیت ہی مٹ جائے تو بس پھر کیا کہا جا سکتا ہے، پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ابھی پاکستان کا قانون کوئی تحفظ دیتا ہے ایسے قبائلی سسٹمز کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ جب یہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ایک جاگیردارانہ سسٹم ہوتا ہے، ایک وڈیرا سسٹم ہوتا ہے، اس سب میں سے کیا اس عورت کو تحفظ دے سکتا ہے پاکستان کا لا؟ دیکھیں، پاکستان کے اس وقت جو لیجسلیٹو فریم ورک ہے وہ تو بہت مضبوط ہے فائزہ. اور اسپیشلی اگر ہم آنر کلنگ کے اس اینگل سے بات کریں تو 2016 میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی تھی. اچھا. جس نے ایک سکم ہوتا تھا لا میں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دیت کے جو قوانین ہوتے ہیں کہ جس میں اگر فیملی ممبرز ہی آپس میں صلح کر لیں تو معاف کر دیں جو offender ہے اس کو، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن 2016 میں اسی چیز کو کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ختم ہو سکتی. عدالت کو مینڈیٹ کیا گیا کہ پھر بھی آپ سزا دیں گے. اس کے علاوہ یہ اسپیشلی جو آنر کلنگ ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو فساد فی الارض ڈکلیئر کیا گیا. فساد فی الارض کی جو سزا ہے وہ سزائے موت تک جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹ واز میڈ اے نان کمپاؤنڈیبل offense. نان کمپاؤنڈیبل offense کا مطلب ہے کہ جس میں آپس میں صلح نہیں ہو سکتی ہے. لیجسلیٹو فریم ورک موجود ہے، بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. یہ اس وقت ہماری اتھارٹیز کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. اور ٹیسٹ کیس کو پھر ایسے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کوئی سکم نہ چھوڑیں انویسٹیگیشن میں جس میں کل کسی کو ایکیوز کو فائدہ ہو سکے، اور اس کی ایک بالکل ہی واٹر ٹائٹ ایک انویسٹیگیشن کریں، اور کل کو جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بالکل. اور اس معاملے میں جو ہے وہ باثر لوگ جب ملوث ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں سنگین ہو جاتی ہیں اور پھر یہ لٹکتی بھی ہیں. لیکن قانون اگر اتنا مضبوط ہے تو لا انفورسمنٹ بھی جو ہے وہ اتنی ہی مضبوط. دیکھیں فائزہ، یہاں پہ آپ یہ ایک ہم بات کرتے ہیں رول آف لا کی، اسپیشلی عدلیہ وکلا میں یہ بات ہوتی ہے رول آف لا. واٹ از رول آف لا؟ رول آف لا یہ ہے کہ قانون کے سارے تابع ہیں، قانون بنانے والے، قانون جن کے اوپر لگا ہے. اگر آپ نے کہیں پہ آپ نے اس کے اوپر یہ کرنا ہے کہ یہ نہیں، اس کے اوپر تابع نہیں ہوگا یہ اور اس کے اوپر لاگو ہوگا، تو یہ تو پھر کوئی
یہ تو رول آف لا تو نہ کہلایا جا سکے, اور بلکہ اس کیس کے اندر جو آپ نے بات کی ہے رول ہو جائے گا. بس یہاں پہ دیکھیں اب بہرحال آپ کے سامنے ہے جو حالات ہے, اللہ کرے یہ اس کو ٹیسٹ کیس کی طرح اس کو ڈیل کریں, اور مجرمان کے جو بھی جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کے کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں. اچھا, جہاں پر عورتوں کے تحفظ کی بات ہوتی ہے وہاں پر لیجسلیشن اتنی مضبوط ہونا بھی بڑا ضروری ہے, چونکہ ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ طلاق اور خلا کے حوالے سے ہے. ویسٹ میں آپ کا 2 ملکوں کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کے کیسز ہوتے ہیں, وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور طلاق اور خلا کی مطلب وہاں پر کس طرح سے قوانین بنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ فائزہ, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے قانون میں ایک ہم بات کرتے ہیں جورسپروڈنس کی. جورسپروڈنس کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے فلاسفی آف لا, کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس قانون کے بننے کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بڑے کامن وے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جی صبح فائزہ آپ نے 9 بجے آنا ہے اور میں آپ کا باس ہوں, تو اس کے صبح 9 بجے آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے, یا تو یہ کسٹم ہے یا تو کوئی کام کرنا ہے یا جو بھی ہے. تو اسی طرح جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے اسے جورسپروڈنس کہتے ہیں. یہ جو طلاق اور خلا کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ صرف شرعی ایک چیز ہے. آپ یہاں پہ بھی اٹ از ویری مس انڈرسٹوڈ, یہ غلط العوام ہے کہ جب ہم ڈائیورس کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق ہے. نو, اچھا, ڈائیورس از ایک انکلوسیو ٹرم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ خالو کو, پھپھا کو, ماموں کو انکل کہتے ہیں, اور اردو میں اسے پھپھا کہتے ہیں, خالو کہتے ہیں, ماموں کہتے ہیں. اسی طرح ڈائیورس از این انکلوسیو ٹرم, اس کے اندر خلا بھی آ جاتی ہے, طلاق بھی آ جاتی ہے, مبارات بھی آ جاتی ہے. سب سے پہلی تو مسکنسیپشن ہماری عوام میں یہ ہے. اچھا, یہاں پہ اگر پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں, ویسٹ پہ بھی چلتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہاں پہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ طلاق کیا ہے, خلا کیا ہے, اور سب سے جو مس انڈرسٹوڈ چیز ہے وہ ہے مبارات, جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس خواتین آتی ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آپشن بھی ہے, الزام لگائے بغیر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں 2 طرح کی طلاقیں ہوتی ہیں. طلاقیں جب میں کہتا ہوں تو اس کو 1 by 1 کرتے ہیں نا, پہلے آپ طلاق کو جو ہے میں آپ کو طلاق کو بتاتا ہوں. طلاق کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے طلاق احسن. طلاق احسن کیا ہے کہ جی آپ نے ایک دفعہ طلاق دی اور اس کے بعد آپ نے 90 دن کا انتظار کیا, ریکنسیلیشن پیریڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ کی اگر 90 دن کے اندر ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ واپس گھر لے آتے ہیں, آپ ساتھ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں, جسے ہم اسلامی طریقے سے رجوع کہتے ہیں. صحیح. اگر 90 دن پورے ہو گئے ہیں تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ کو ڈائیورس افیکٹو سرٹیفکیٹ, جسے ہم طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ آپ کو مل جانا چاہیے. یہ ہے طلاق ایسے. یہاں پہ فائزہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک طلاق دیں, مہینے بعد دوسری طلاق دیں, پھر مہینے بعد تیسری طلاق دیں, جو کہ اس وقت رائجل ایک چیز ایک بات ہے, چل رہی ہے. یہ طلاق حسن ہے. یہ بھی موڈ آف ڈائیورس ہے, لیکن مطلب اس کے بعد آپ فرسٹ اسٹرائک, سیکنڈ اسٹرائک, تھرڈ اسٹرائک کے بعد پھر انٹرویننگ میرج شرعی طور پہ لازمی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک اسٹرائک ہو, ڈائیورس سرٹیفکیٹ آ جائے, آپ ری میری کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یونین کاؤنسل والوں کو پتہ نہیں ایجوکیشن کی کمی ہے, اور ایجوکیشن کی ان کو اتنی زیادہ کمی ہے کہ ایک بندہ, یہ بڑا ضروری ہے بات کرنا, یہ لوگوں کو پتہ بھی ہو تو جن کے پاس انہوں نے تحفظات کے لیے جانا ہے وہی نہ سنے تو پھر یہ بڑا یہ تو ہوگی طلاق. جو تیسری قسم ہے دیٹ از جیسے اب ٹیکسٹ بک میں کہتے ہیں طلاق بدعہ, کہ بھائی ایک ہی وقت میں آپ فرسٹ اسٹرائک, سیکنڈ اسٹرائک, تھرڈ اسٹرائک دے دیتے ہیں, میسیجز پہ آ جاتی ہے, یا آپ خاتون کو غصے میں بول دیتے ہیں. یہ شرعی اس کی ویلیو ہو سکتی ہے کسی فقہ کے تحت, لیکن اسلام میں لیگلی قانون میں لیگلی اس کو ایک ہی پروناؤنسمنٹ پرزیوم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی 3 دفعہ بھی آپ نے بولا تو طلاق ایک ہی ہوگی. طلاق ایک ہی ہوگی. اور اس کے بعد 90 دن کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے. جس دن آپ نوٹیفیکیشن یونین کاؤنسل کو بھیجیں گے وہاں سے 90 دن کا آغاز ہو جائے گا. لیکن شرعی طور پہ تو آپ نے اپنی ریمیڈی ویسٹ کر دی. چونکہ پاکستان کا لا از ماڈلڈ آن شرعی لا, اس وجہ سے ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یہاں پہ فائزہ ایک طلاق جو ہے یہ بندے کا یونیلیٹرل رائٹ ہے جو کہ اسے شریعت نے دیا ہے. اسی طرح یونیلیٹرل رائٹ ایک ہے خلا, جو کہ خاتون کا ہے. خاتون اگر چاہے وہ آفر دے کہ میں تمہیں پیسے تمہارے بقایا واپس دیتی ہوں, جتنا بھی کنسیڈریشن تھی, جو حق مہر تھا میں تمہیں واپس دیتی ہوں, تم مجھے ڈائیورس دے دو. وہ آپس میں ایک میوچل سیٹلمنٹ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ چیز مس انڈرسٹوڈ ہے. کہ اگر میں نے خلا لینی ہے تو میں نے عدالت ہی جانا ہے. نو, آپ ایک بندے کو آفر دیں
کہ میری یہ آفر ہے, میری آفر یہ ہے کہ تمہارا اتنا حق مہر تھا, یہ چیزیں تھی, تو میں تمہیں آفر دیتی ہوں کہ تم مجھے آزاد کرو, میں اس بندھن میں رہنا. یہ آفر دے دے تو ٹھیک ہے, اگر آفر کے بغیر بھی اگر کوئی شخص یہ مان رہا ہے وہ عورت کے مطابق اس کو وہ مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا, خلا کا, ہاں ایگزیکٹلی بالکل, وہ اسے ہم کہتے ہیں مبارات, اسے ہم کہتے ہیں مبارات, کہ آپ دونوں میاں بیوی بیٹھتے ہیں بڑوں کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں, آپ ایک ڈائیورس ڈیڈ تیار کرتے ہیں, اور ڈائیورس ڈیڈ میں آپ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا انریکنسائلیبل ڈفرینسز ہیں, ہماری آپس میں نہیں بن رہی ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے میاں بیوی کے طور پہ, تو ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, دیٹس اٹ. آپ کو کسی پہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ یقین کریں فائزہ, اتنی جہالت ہے, آئی ایم سوری سیکٹریز جو یونین کاؤنسل کے ہیں, کہ آپ یہ ڈائیورس ڈیڈ اٹھا کے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی یہاں سے 90 دن کا آغاز اسٹارٹ کریں, کیونکہ جو مسلم فیملی لاء کے تحت ہے, اس کے بعد پھر ڈائیورس سرٹیفکیٹ جو آنا ہے 90 دن کے بعد, وہ کہتے ہیں جی یہ تو کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے, آپ اس طرح کریں جی آپ طلاق دیں, اچھا آپ اس طرح کریں جی آپ خلا لے کے آئیں, یا ہم طلاق کو مانیں گے ہم خلا کو مانیں گے. مطلب کہ دو کشتیوں کے سوار آپ ہو کے رہتے ہیں, یا تو شرعی طور پر ہر چیز آپ اس طرح سے فالو کر لیں, قانون کے پاس جائیں نا پھر, اور قانون میں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ اس کا روم ہے. آپ دیکھیں وہ پرانا محاورہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی, لیکن یہاں پہ قاضی تو ابھی کچھ نہیں کر رہا, لیکن جو سیکٹری یونین کاؤنسل کا وہ بھی سب کچھ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تم اس کو بولو, وہ بھائی مطلب کہ مان نہ مان, میں تیرا مہمان کے بھی میں زیادہ مطلب کہ ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل ایک ہیڈ بنا ہوا جو میں بتاؤں گا جی کیا ہوئے گا. یہ جہالت ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور یہ ان کو ایجوکیٹ بھی نہیں کرتے یہ جو سیکٹریز وغیرہ کو, کیونکہ الٹیمیٹلی تو انہوں نے کرنا ہے, مفاہمت بھی انہوں نے کرنی ہے, اور مفاہمت بھی آپ کے سامنے جو یہ مطلب کہ آربیٹریشن کاؤنسل بنتی ہے یہ برائے نام ہی بنتی ہے. آپ جاتے ہیں, آپ مطلب کہ کون سی وہاں پہ مفاہمت ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی جتنے آپ کے ویورز میں یہ میری بات سن رہے ہوں گے کہ جی آربیٹریشن کاؤنسل جو 90 دن میں آپس میں ایک دوسرے کو موقع بھی دیتی ہے بولنے کا, وہ کتنا موقع دیتی ہے, کتنی اس کی ویلڈ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, کوئی وہاں پہ کسی چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے. اچھا فائزہ, یہاں پہ ایک ہوگی طلاق جو کہ بتایا کہ بندے کا یونیلیٹرل رائٹ ہے, ایک ہوگی مبارات جو کہ آپس میں میوچل ڈسکشن کے ساتھ ہے, ہو سکتا ہے. اب تیسری چیز ہے خلا. خلا کیا ہے؟ خلا یہ ہے کہ اسلام نے خاتون کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ایک انوانٹیڈ یونین میں اگر تم نے نہیں رہنا تو تم جوڈیشل ایپلیکیشن کے تھرو, ایک جوڈیشل انٹرونشن کے تھرو عدالتوں کو انوالو کر کے تم ایک ڈگری لے سکتی ہو خلا کی, اور جو قاضی ہے وہ تمہیں ایک ڈگری دے گا, اس دن کے بعد تمہاری 90 days کی پیریڈ جو وہ اسٹارٹ ہو جائے گی. صحیح ہے. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے فالٹ بیسڈ ڈائیورس, ایک ہوتی ہے نو فالٹ ڈائیورس. یہ کیا بلا ہے فالٹ اور نو فالٹ؟ بالکل صحیح بات ہے. فالٹ بیس ڈائیورس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دوسرے پہ الزام لگانا ہے کہ یہ جو طلاق ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ تو طلاق ہوتی ہے الزام کی بنیاد پہ. یہاں پہ ایگزیکٹلی میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ طلاق ہوتی ہے, اور وہ اگر فار ایگزامپل بندے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو امپورٹنٹ تھا, بہت زیادہ یہ عام ہے فائزہ. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مارتا پیٹتا تھا. لوگوں کے پاس جو ایک پیٹ ڈرافٹ ہے اور وہ صرف نام چینج کرتے ہیں خاتون کا, اس کے اوپر سے لگا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, اور وہ مطلب کہ وہ خلا کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. اب یہ جو والی اس خلا کے اوپر آپ جا رہے ہیں یہ ہے فالٹ بیسڈ ڈائیورس. ٹھیک ہے. ایک ہے نو فالٹ ڈائیورس. خلا کے لیے اب اس کے اوپر ہزارہا ججمنٹس موجود ہیں کہ خلا کے لیے اگر آپ نے جانا ہے, آپ نے قاضی سے خلا لینی ہے, تو آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میں اس بندے کو پسند نہیں کرتی, میں نہیں رہنا چاہتی. اب یہ ہے نو فالٹ ڈائیورس. اتنا قانون تحفظ دیتا ہے, اور فائزہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ نے صرف جا کے کہنا ہے کہ میں اس بندے کے پاس نہیں رہنا چاہتی اور مجھے اس انوانٹیڈ یونین سے آزاد کیا جائے. دیٹس اٹ. آپ نے یہ بیان دے دیا, اس کے بعد عدالت آپ سے کچھ نہیں پوچھے گی کہ کیوں بی بی کیوں نہیں آپ نے رہنا. نو, عدالت آپ کو کہے گی ٹھیک ہے. آپ صرف ایک بات کہے گی کہ چونکہ اب یہ آپ انیشیٹ کر رہی ہیں اور آپ نے فالٹ بھی نہیں اگلے کی بتائی ہے, آپ بتانا نہیں چاہتی یا کوئی ہے نہیں ہے یا آپ لینا چاہ رہی ہیں, تو آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ حق مہر واپس کرتی ہیں. وہ حق مہر واپس کرتی ہے اور وہ اسے عدلیہ آزاد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے, پاکستان کے قانون میں ڈسولوشن آف میرجز ایکٹ 1939 ایک ہے. اچھا. تنسیخ نکاح خاتون اپلائی کر سکتی ہے جوڈیشل انٹرونشن کے تھرو
اپنا خلا کا رائٹ نہ استعمال کرے, پاکستان کا اسٹیچوٹری لا استعمال کرے, جو کہ یہ پاکستان بننے کے پہلے کا ہے 1939 کا. اس کے اندر کچھ لوازمات ہیں, کچھ گراؤنڈز ہیں. یہ کن بنیاد پر ہوتا ہے؟ مطلب فار ایگزامپل اس کا ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ جی اگر ہسبینڈ امپریزنمنٹ ہوا ہے اور اس کو ایک مدت گزر گئی ہے, اگر ہسبینڈ مینٹیننس نہیں دے رہا 2 سال سے, اگر وہ اس میں کوئی نہ کوئی وجہ آ جائے گی, اس میں کوئی نہ کوئی وجہ آ جائے گی. کروولٹی ہے, نہ کہ صرف مطلب کہ فزیکل کروولٹی ہے, مینٹل کروولٹی بھی اس میں آ جاتی ہے. اس میں الزام بھی ہو سکتا ہے اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں الزام مجبوری بھی ہو سکتی ہے, مجبوری. اب دیکھیں وہاں پہ کہ جو لا میں لکھا ہوا ہے ڈسولوشن آف میرجز ایکٹ میں, اس میں یہ ایک آخر میں کیچ آل فریز بھی لکھا ہوا ہے کہ اور اینی ادر گراؤنڈ. اب وہ اینی ادر گراؤنڈ میں چیزیں تو آ سکتی ہیں, وقت اور حالات. اب اس میں صرف ایک چیز ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے. آپ کوئی بھی الزام لگا رہے ہیں, آپ ثابت کریں گے کہ میں اس وجہ سے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اور اگر آپ ثابت کر دیتی ہیں ایویڈنس کے تھرو, تو آپ کا حق مہر آپ کو واپس جائے گا. آپ کا حق مہر آپ کو ریٹرن نہیں کرنا. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. خواتین کہتی ہیں جی میں خلا لوں گی تو مجھے حق مہر ریٹرن کرنا پڑے گا. آپ خلا نہ لیں, آپ تنسیخیں نکالے لیں, آپ کو حق مہر واپس نہیں کرنا پڑے گا. اب حالانکہ خلا کی صورت میں بھی ایسا نہیں ہے. خلا کی صورت میں ایسا ایک امینڈمنٹ آئی تھی. امینڈمنٹ آئی تھی کہ جی اگر وہ یہ آئی تھی کہ جی 25% جو کہ آپ کے پاس ڈاور ہے, آپ کا پرومپٹ ڈاور ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز, یہاں پہ اکثر کلائنٹس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایک ہوتا ہے پرومپٹ ڈاور, ایک ہوتا ہے ڈیفرڈ ڈاور. جی, معجل اور غیر معجل. معجل اور غیر معجل. اور معجل جو ہے یہ شادی کے وقت ہی دیا جاتا ہے, اور جو غیر معجل ہوتا ہے اٹ بیکمز ڈیو, وہ دیا جا سکتا ہے لیکن 3 صورتحال میں آپ کو دینا ہی پڑتا ہے, یا ڈیتھ پہ, یا ڈائیورس پہ, ڈسولوشن آف میرجز پہ بھی دینا پڑتا ہے. اور تیسرا چیز یہ ہے کہ اگر آپ بغیر پوچھے پہلی بیوی کے آپ اگر دوسرا نکاح کر لیں تو آپ کو وہ اسی وقت وہ ڈیو ہو جاتا ہے, ڈیفرڈ ڈاور. اور یہ بھی یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے. 6 ماہ قید, 5 لاکھ روپے جرمانہ. خواتین کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری سگنیچر کے بغیر, ہماری کنسنٹ کے بغیر ہمارا شوہر دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. امینڈمنٹ کی بات پیچھے رہ گئی. اچھا امینڈمنٹ کی بات, سوری میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ جی 25% آپ نے پرومپٹ ڈاور جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کو ملا ہوا ہے, اس میں سے واپس کرنا ہے, اور جو ڈیفرڈ ڈاور ہے اس کی 50% آپ کو رقم ملے گی. 2022 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس چیز کو انکانسٹیٹیوشنل یعنی غیر اسلامی ڈکلیئر کر کے انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد ابھی لیٹسٹ ججمنٹس آئی ہیں. یہ اپریل 2025 میں جسٹس راہیل کامران صاحب کی ایک بہت زبردست ججمنٹ آئی ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ خلا لیتے ہیں اور وہ بھی کسی فالٹ کی بنیاد پہ لیتے ہیں, اور وہ فالٹ آپ پروو بھی کر دیتے ہیں, تو آپ کو حق مہر ریٹین کرنے کا رائٹ ہے. اب کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ خلا لیں گے, عام مسکنسیپشن یہ ہے کہ حق مہر واپس کرنا پڑے گا. نہیں, آپ کو اگر خلا لیتی ہیں اور کسی فالٹ کی بنیاد پہ لیتی ہیں اور وہ فالٹ ثابت کرتی ہیں, 3 چیزیں ہوں گی نا, اس کے بعد پھر آپ کو حق مہر آپ کا مل جائے گا. زبردست. چلیں یہ تو ہم نے علیحدہ کر کے ساری چیزیں بھی بتا دی, اور مطلب کافی خواتین کو اس چیز سے ہیلپ بھی ہوگی کہ کس معاملے میں ان کو حق مہر چھوڑنا نہیں پڑے گا, تنسیخ نکاح اپنانا یا خلا کا رستہ. ویسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ذیشان آپ کا وہاں پر بھی کافی ایکسپیرینس ہے, وہاں پر یہ طلاق کا خلا کا کس طرح کا کانسیپٹ ہے؟ اب یہ بہت زبردست سوال ہے. وہاں پہ طلاق خلا ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا, وہاں پہ ڈائیورس ہے. جیسے میں نے پہلے ابھی ایک انکلوسیو ٹرم ہے ڈائیورس. وہاں پہ پراپر جینڈر ایکوالٹی ہے, مطلب کہ بندے اور خواتین میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا. وہاں پہ سمپل وہ اسپاؤز کہتے ہیں کہ ایک اسپاؤز دوسرے اسپاؤز. اسی طرح جیسے ابھی بات ہو رہی تھی فالٹ بیسڈ ڈائیورس, نو فالٹ ڈائیورسز. 2010 کے بعد نیو یارک میں نو فالٹ ڈائیورسز کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا. اچھا, وہ نو فالٹ ڈائیورسز وہاں پہ کیسے ہوتی ہیں کہ آپ 6 مہینے علیحدہ رہتے ہیں, 6 مہینے کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں کہ جی ہمارا ارریٹریویبل بریک ڈاؤن آف میرج ہو چکا ہے, اور آپ کو اگلے کے کنسنٹ کی بھی کافی دفعہ نہیں ضرورت ہوتی. اب اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی پروسیڈنگس چلتی ہیں اور آپ کو ڈائیورس مل جاتی ہے. لیکن ڈائیورس وہاں پہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی پاکستان میں. پاکستان میں آپ نے ڈائیورس دی, بات ختم, کہ جی وہ آپ خاتون جس نے 10 سال یا 20 سال آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے, اب وہ بیچاری اپنا ایک کیس تھا اس کے اندر, ایک بزرگ تھی بی بی, اس نے پوری زندگی اپنی لگائی اپنے خاوند کے ساتھ, اور اس کا جو حق مہر تھا وہ شرعی حق مہر لکھا ہوا تھا, کوئی 5-6 ہزار روپیہ. اب اس کے بعد اس کو طلاق ہوتی ہے کیونکہ خاوند غصے میں تھا, اور طلاق کے بعد اس کو کیا ملتا ہے فائنینشیل سیکورٹی میں میکسیمم. ابھی بات ہو رہی تھی خلا کی, ڈائیورس کی, زیادہ تر ڈاور ہی ہے نا.
اب ڈاور اس کو 5,000 روپے اس کی فائنینشیل سیکورٹی. 5,000 کیا ہوتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ فائزہ 5,000 روپے ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے. جسٹس راہیل کامران کا انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے چائلڈ کسٹڈی کے اوپر کہ 5,000 سے اگر نیچے آپ مطلب کہ چائلڈ کسٹڈی ہے, وہ جو چائلڈ سپورٹ ہے, تو اس کے اوپر آپ کیس بھی نہیں کر سکتے, اپیل بھی نہیں کر سکتے. 5,000 کوئی رقم ہے؟ آپ یہ ذرا خود سوچیں. اسی طرح بہرحال وہاں پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ امریکہ میں, برطانیہ میں, وہاں پہ اسپاؤس کی بات ہوتی ہے. اچھا, وہاں پہ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ جی یہ خاتون ہے, یہ وہاں بندہ. پر قوانین کس طرح سے ان کو تحفظ دیتے ہیں؟ ایلیمنی کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ ایگزیکٹلی 50-50 جو ڈیوائڈ ہوتی ہے پراپرٹیز. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور بڑے مزے کی بات ہے. ایلیمنی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. ایک ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف میرٹل پراپرٹی. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. وہاں پہ آپ جو شادی سے پہلے چیز کماتے ہیں, آپ نے گھر بنایا, پراپرٹی بنائی, وہ آپ کی ملکیت ہے, سیپریٹ پراپرٹی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد شادی ہو گئی, آپ خاتون کو فار ایگزامپل لیٹ سپوز ان آور کیس وہ ایک ہوم میکر ہے, وہ خاتون خانہ ہے, وہ گھر رہتی ہے اور آپ اس کے بعد پھر آپ ڈگری لیتے ہیں. آپ جو بندہ ہے وہ ایک بہت بڑی جاب کر رہا ہے, وہ ایک کمپنی میں CEO لگ جاتا ہے 10-20 سالوں بعد. وہ جو خاتون ہے وہ اس کے بچے پال رہی ہے, گھر رہتی ہے, اور 20 سال بعد جب وہاں پہ ڈائیورس ہوتی ہے, وہ صرف حق میں 5,000 روپے لے کے نہیں جائے گی. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف میرٹل پراپرٹی, یعنی جتنے سال وہ میرڈ رہی ہے, اس کے بعد جتنی پراپرٹی اس نے کمائی ہوئی ہے بندے نے, وہ میرٹل پراپرٹی کے خانے میں جا رہی ہے. بے شک اس کے نام ہے, میرٹل پراپرٹی کے خانے میں جا رہی ہے, اور کورٹ کہے گی کہ لاؤ جی یہ پراپرٹی ہے اور میں اب اس کو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. اس وقت وہ یہ دیکھے گی کہ ہاں کہ بھی تمہاری نان فائنینشیل کنٹریبیوشن تمہاری کتنی تھی, خاتون کو دیکھے گی کہ تم نے کتنا سرو کیا اس کو, تم نے اس کے لیے کیا کیا کیا. وہ کہے گی جی یہ 20 سال جو میں نے اپنا کریئر قربان کیا ہے, یا پھر میں 20 سال اس کے ساتھ رہی ہوں, اور اس کو جو میں نے ایک پیس آف مائنڈ دیا ہے کہ میں گھر میں تھی اور یہ کما رہا تھا, تو اس کے مجھے کچھ تو معاوضہ ملے. اور اس کو معاوضہ ملتا ہے, ہوتی ہے اور وہ بھی کماتی ہے, تو پھر کس طرح سے ہوتا ہے معاملہ؟ بہت مزے کا سوال ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہاں پہ بندے کی اور عورت کی یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے, وہاں پہ اسپاؤز ہوتا ہے. اگر خاتون زیادہ کما رہی ہے تو جو لیس پریولیج جو ایک اسپاؤز ہے, لیس ارننگ اسپاؤز ہے, وہ اس کو مینٹین کرے گی. کیا بات ہے. اب وہ خاتون اس بندے کو مینٹین کرے گی. اگر کوئی یہ سوچ کے کرے ہی نا تو پھر اچھا, یہ سوچ کے ویسے عام طور پہ آپ دیکھیں نا, ہم جب بات کرتے ہیں ویسٹ میں, جی شادیوں کا جی رواج نہیں ہے, لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن شادیاں نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ شادی کریں گے, بعد میں اگر ڈائیورس ہوگی تو میری پراپرٹی بھی گئی. اس کے بعد پھر اس کو ایلیمنی دینی پڑے گی, جو آپ بات کر رہی تھی. ایلیمنی کیا ہوتی ہے؟ ایلیمنی ہوتی ہے اسپاؤزل سپورٹ, کہ ایک اسپاؤز کو سپورٹ دی جاتی ہے, مینٹیننس اماؤنٹ جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں, کہ ڈائیورس ہو گئی, اب آپ نے اس کو وہی لائف اسٹائل پرووائڈ کرنا ہے جو کہ شادی کے وقت تھا. اور آپ اس کو کہتے ہیں, انڈیا میں جیسے رواج ہے لم سم کا, یہ بھی مشہور کرکٹر ہے پانڈیا, اس کی ڈائیورس ہوئی ہے. اور ایک وہ چاہل کرکٹر ہے, اس کی ڈائیورس, چاہل کی بھی ڈائیورس ہوئی ہے دنا شری سے. تو وہاں پہ انڈیا میں بھی اب یہ رواج ہے کہ لم سم پیمنٹ ہوتی ہے, کہ خاتون جاتی ہے تو اسے جاتی نہیں ہے, وہ اپنا مطلب کہ اینیملی لے کے جاتی ہے, اپنا معاوضہ لے کے جاتی ہے. یہ پاکستان میں ہونا چاہیے. اب اچھا, پاکستان میں ہونا چاہیے سے پہلے ہم ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پر اس کے کیا نتائج, وہاں پہ کیا نتائج ہیں؟ وہاں پہ یہ نتائج ہیں کہ ہم یہاں پہ اب جو ہماری جین زی ہے, ایک بہت بڑی ٹرم بولی جاتی ہے گولڈ ڈگر. تو گولڈ ڈگر وہاں پہ یہ اس رواج کو یہ چیز تقویت دیتی ہے. اچھا, کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں. یہاں پر سوچ رہی تھی وہاں پر بھی ہے یہ کانسیپٹ. ہاں, اگر یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے تو ادھر یہ گولڈ ڈگر والا, وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے. وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ فائزہ کہ شادی کی جاتی ہے, یہ سوچ سمجھ کے شادی کی جاتی ہے. کہ یہاں تو پاکستان میں مرد حضرات بھی سوچ کر وہاں پر جاتے ہیں پیپر شیپر بنوانے کے لیے. اچھا, پاکستان کے یہ بھی آدمی بھی گولڈ ڈگر ہوتے ہیں. آدمی بھی گولڈ ڈگر ہوتے ہیں. دیر از نو ڈینائنگ دیٹ فیکٹ. آدمی جب گولڈ ڈگر ہوتے ہیں, بہرحال مطلب کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ شیئر کرنا چاہیے. ایک میں وہاں پہ بندے کو جانتا ہوں برطانیہ میں, فائزہ, اس کی شادی چل رہی تھی. اس کی جو وائف ہے وہ کہتی ہے کہ جی اس نے مجھے اسالٹ کیا ہے. مطلب کہ کوئی ہلکا سا, اس نے پراپر الزام بھی نہیں لگایا لیکن بات کر دی کہ جی یہ ایک مائنر سا اس نے مجھے اسالٹ کیا. اس کو ایک رات جیل رہنا پڑا. اب وہاں پہ ڈیوٹی سلیسٹر تھا, وہ جو وہاں پہ نا سلیسٹر کا کہ بھائی یو ہیو اے رائٹ ٹو این اٹرنی. تو اس کو وہاں پہ ڈیوٹی سلیسٹر نے کہا کہ بھائی یہ تو تم پہ کوئی افینس ہے ہی نہیں ہے, تو بڑی چھوٹی سی اس نے بات کی, اس نے کون سا اتنی بڑی بات کی ہے. اچھا, تو تم اس کو کہو کہ جی ایڈمیشن کرو, اور تم کہو کہ جی ٹھیک ہے میں آئندہ سے نہیں کروں گا فلاں فلاں, وہ یہ بات ختم ہو جائے گی. اب وہ
پاکستان سے گیا ہوا تھا, اس بیچارے کو نہیں پتا تھا میرے رائٹس کیا ہیں اور اس کا کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اچھا. اس نے وہاں پہ مان لیا کہ جی ہاں جی میں نے یہ چیز کی تھی, بجائے کنٹیسٹ کے, جو کہ وہ کہتا تھا میں نے کی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کی ڈائیورس بھی ہو گئی بندے کی, اور اس کے ریکارڈ بھی خراب ہو گیا, اس کی سی وی بھی خراب ہو گئی, اور وہ بندے کا اب آپ جا کے حال دیکھیں اس رات سے پہلے اس رات کے بعد کیا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں صحیح, آپ جو یہ آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہاں پہ بندے جب جاتے ہیں کچھ ایسا سوچ کے, اور اکثر خواتین جاتی ہیں یہاں سے, پاکستان سے ماں باپ شادی کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, ہم ان کو باہر بیاہ دیتے ہیں. باہر وہ بیاتے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی وہ جو وہاں پہ بندہ ہے, یا اگر یہاں سے بیٹا بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ جو بندی ہے اس کی تو مینٹل ہیلتھ ہی خراب ہے, وہ تو پہلے ہی ذہنی مریض ہے, اور وہ جا کے پھر آپ کے بچے کو بھی ذہنی مریض بنائے گی. بالکل ایسے. تو یہ چیزیں لوگ اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے پاس. یقین کریں فائزہ, اتنے آج کل جو اس وقت معاشرہ ہے, اتنے زیادہ فراڈ کے کیسز ہیں, اتنے زیادہ وہ والے کیسز ہیں کہ جس کے اندر الزام یہ ہے کہ جی وہ خواتین میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے بندہ. ایسٹرا میرٹل افیئر تو کوئی مطلب کہ آپ سوچیں کہ اس کے وہ تو اب ایک ایسے سرایت کر گئی چیز کہ وہ تو اب اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ جیسے کوئی یہ بات بھی ہے. اچھا فائزہ, یہاں پہ ایک اور بڑا کانسیپٹ ہے ایلینیشن آف افیکشن کا. یہ آپ کے ویورز کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ اولڈ برٹش لا میں ایک چیز ہوتی تھی ایلینیشن آف افیکشن کر کے. ایلینیشن آف افیکشن, ایلینیشن کا مطلب کہ ختم کر دیا کسی چیز کو, اور افیکشن محبت. تو یہ کیس ہوتا تھا کہ اگر میاں بیوی کے اندر کوئی دراڑ پڑی ہے تو ایک اسپاؤز ایک اس بندے کے اوپر کیس کرتا تھا, وہ تیسری پارٹی کے اوپر, کہ اس کی وجہ سے میرے رشتے میں دراڑ پڑی ہے, اچھا, اور مجھے اتنے ڈیمیجز دو. واہ. اور پاکستان میں آپ امیجن کریں کہ اگر ایگزیکٹلی اگر آپ یہ کیس کر سکتے ہیں ایلینیشن آف افیکشن کا, اگر پاکستان میں کر سکتے ہیں تو ساس پہ, ماموں پہ, چاچو پہ, ہر کسی پہ کیس ہو جاتا کہ آپ کی وجہ سے کہ میرے رشتے میں دراڑ پڑی ہے. دوسرا ایک اور بڑا وہاں پہ انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کرمنل کانورسیشن. اچھا, یہ بھی چیز یہ نیو یارک نے, برطانیہ نے بھی تو یہ ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ جیسے مسیسپی ہے, ہوائی ہے, نارتھ کیرولینا ہے, وہاں پہ یہ چیز ابھی تک رائج ہے کہ یہ چیز کرمنل کانورسیشن کا کیس ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی یہ کولڈ پلے کانسرٹ ہوا ہے, اس میں اب وہ جو بیوی ہے جو گھر بیٹھی ہے اور جو کہ کانسرٹ ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے, اور وہ اپنے وہاں پہ خاوند کو دیکھتی ہے, اور ساتھ اس کی ایچ آر جو اس کی سینئر ہے اس کو دیکھتی ہے, تو اب اس کے پاس یہ ایک رائٹ ہے کہ وہ کرمنل کانورسیشن کا کیس کر سکتی ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے وہ کرے گی اس ایچ آر کنسلٹنٹ پہ کہ اس کی وجہ سے مطلب کہ میرا جو گھر ہے نا وہ تباہ ہو گیا. تو وہاں پہ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. اور اگر شوہر جو ہے وہ نو فالٹ والی جو ہے وہ ڈائیورس لے لے تو پھر کیا اس کا معاملہ ہوگا؟ شوہر نو فالٹ والی ڈائیورسز لے لے, ٹھیک ہے, لیکن میرٹل پراپرٹی تو وہیں پہ رہی. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن جو بھی میں نے کہا کہ جی وہ اسپلٹ ہوتا ہے 50-50% تو نہیں خیر پورا, لیکن مطلب ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. اگر ایک کمپیریٹیولی بات کریں تو ویسٹ کے اندر پھر بھی سسٹم ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں بندے کو باؤنڈ کر دیتا ہے صحیح ریزن کے ساتھ, لیکن پاکستان میں کافی ساری چیزیں ہیں. ویسے تو ہم نے بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا. اس میں فائزہ پاکستان میں نکاح کو سمجھا گیا ہے کہ یہ ایک اکنامک پارٹنرشپ نہیں ہے. پاکستان میں جو میں نے آپ کو شروع میں ایک آغاز بتایا نا کہ جورسپروڈنس ہوتی ہے ہر لا کے پیچھے, پاکستان کا جو لا ہے وہ بیسڈ کرتا ہے شریعہ پہ, اور شریعہ میں اس کو ایسے رکھا گیا ہے کہ جو مہر ہے وہ کنسیڈریشن ہے ایک خاتون کی. یہاں پہ فائنینشیل سیکیورٹی کیا ہے خاتون کی, آپ دیکھیں. اچھا, ایک اور بڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان پہ, اب ہم دوبارہ آئے ہیں تو میں ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا خواتین کو مسکنسیپشن ہے کہ جی ہماری شادی ہوئی ہے تو مجھے جو گفٹس ملے ہیں وہ اب شادی طلاق ہو گئی تو میں نے واپس کرنے ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. دیر از اے ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ 1976 غالباً, جو کہ کہتا ہے کہ جو لڑکی کے گفٹس ہیں جو اس کے ماں باپ نے فیملی نے دیے ہیں, جو ڈاوری ہے وہ آپ کی ملکیت ہے, اور جو بری ہے جو برائڈل گفٹس ہیں وہ بھی خاتون کی ملکیت ہے. آپ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے. وہ خاتون, اس کے اوپر ججمنٹس موجود ہیں. خواتین مہراج ذیشان, یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہوتی جا رہی ہے ہماری, کیونکہ ہم شریعہ کو اور قانون کو جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور ہمارا قانون تو چونکہ شریعہ پر ہی بنا ہے, لیکن باتوں کی بات یہی ہے کہ قانون کو بھی فالو کرنا ہے, شریعت کو بھی فالو کرنا ہے. ہم نے تو عقیدت کو اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں, تو بڑا ضروری ہے کہ ہم قانون اور لاجک ہر چیز کو دیکھتے ہوئے چلیں. ذیشان, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. ویورز, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.